اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی کسی بھی محکمے کا نام لیا جائے یا جو ہی کسی کے محکمے کے بارے میں سوچا جائے تو ایک پکچر بن جاتی ہے دماغ میں، ایک ذہن میں تصویر آ جاتی ہے۔ مثلاً جب ٹیچر کا ذہن میں خیال آتا ہے تو وہ ایک پورا نظام تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹی آ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی اور محکمہ لیا جائے تو اس کا پورا ایک سٹرکچر پورا ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جس وقت پولیس کے بارے میں سوچیں یا اس کے بارے میں دیکھیں یا اس کا نام سنیں تو ایک پورا ماحول بن جاتا ہے، پورا سٹرکچر بنتا ہے کہ پولیس، اور جو سب سے پہلی تصویر بنتی ہے وہ خدا نخواستہ بنتی ہے بدعنوانی کی، وہ نیگیٹو بیہیویئر اور اس طرح کی۔ یعنی کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ کسی کے ذہن میں پولیس یا تھانے کا خیال آئے اور اس کے ذہن میں پازیٹیو پکچر بنی ہو۔ آخر کیوں؟ یہ چیز تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پولیس بدعنوان ہے، رشوت لیتی ہے، مس بیہیو کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، نیگیٹیوٹی تو ساری باتیں ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے اس کے کاز پہ توجہ دی ہے۔ پاکستان تحریک شادباد کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ ہم نے اصلاحات لانی ہے اور اصلاحات بھی محکموں کے اندر سے لانی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو پولیس کا محکمہ ہے، خاص کر کے جو نچلے درجے کے وہ سپاہی، کانسٹیبل، ایس آئی تک، بہت اوپر سے جو نیچے ہیں نا، بہت اوپر کی تو ہم بات نہیں کرتے، جن تک ہمارے رسائی ہے ابھی انہی کی بات کرتے ہیں۔ ان کے دن رات بہت بزی اور بہت دکھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تو ان کا سروس سٹرکچر نہیں ہوتا، یعنی ان کو جیسا باقی محکموں میں صبح 8 بجے آؤ، 6 بجے چھٹی کر کے جاؤ یا 3 بجے چھٹی کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ان کی پیز ہوتی ہے ایک محدود، جتنی بھی ہے لیکن محدود ہوتی ہے، اور ان کو یکدم بھیجا جاتا ہے چلو جی یہاں سے وہاں جاؤ۔ اب کس طرح جاؤ یہ انہوں نے خود جانا ہوتا ہے۔ یہ کبھی دیکھیں، جب بھی آپ راستے میں دیکھیں تو آپ کو لازمی لائنوں پہ پولیس والے لفٹ لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہر ایک وہ آتے رہے ہوں گے کہ ہمیں بٹھا کے لے کے چلے جائیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کی ذرائع آمدن اتنے محدود ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو اچھی فیس پے نہیں کر سکتے، ہاسپٹل سے لے کے، یعنی جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ ان کے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں، آپ اتنے زیادہ اختیارات دے کے ان کے ذرائع آمدن آپ نے بہت محدود رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے یا آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ شعبہ جو سب سے پہلے بندے کو ملتا ہے، جو سب سے آخر تک ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا انٹر فرسٹ لیو لاسٹ، یعنی یہ زندہ بندہ پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک سب سے زیادہ جو آپ کو واسطہ پڑتا ہے وہ پولیس سے پڑتا ہے یا پولیس کے محکمے کے لوگوں سے ہی پڑتا ہے۔ جس وقت آپ ان کو ایزی نہیں کریں گے، جب تک ان کے مسائل کو حل نہیں کریں گے تو اسی طرح نظام چلتا رہے گا، بلکہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو اتنی قسم پرسی کی زندگی گزارے ہوتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنے ساتھ کمٹ کیا ہوا ہے کہ ایک پیسہ بھی آرام کا نہیں لینا یا رشوت نہیں لینی، لیکن ان کی زندگی بہت مشکل ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل بڑی ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں، وہ جس سب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے شب و روز بہت مشکل میں گزر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے تو ریفارم کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن اگر میری بات کسی ارباب اختیار کو پہنچے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس پورے شعبے میں ری اسٹرکچرنگ کی جائے۔ ان کے ایک تو ٹائمنگ بنائیں، ان کے ڈیوٹی ٹائم کریں، اور پھر ایک اور بات، کوئی چھوٹی سی کمپلینٹ آتی ہے ان کو معطل کر دیا جاتا ہے، چھوٹی سی کمپلینٹ آتی ہے ان کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے اور پھر بحال کر دیا جاتا ہے، اور ہر وقت ان کے دماغ پہ، ان کے سر پہ ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے جسے معطلی یا ڈسمس کا ایک سسٹم چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ یہ بعد میں بحال ہو جاتی ہے، لیکن ان کا پتہ ہے ایک اس کے نفس پہ کتنا نیگیٹو اثر پڑتا ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ ہم صرف جسمانی اور فزیکل لیول پہ کام کرتے ہیں، جبکہ فزیکل لیول تو صرف چھوٹا سا ہے، فزیکل، مینٹل، ایموشنل، اسپرچول، یہ 75% ابو دیٹ کبھی کسی نے اس پہ غور نہیں کی۔ لیکن میرا خیال ہے اگر ان کو ریسٹرکٹنگ، ان کو اچھا لائف سٹائل دیا جائے، ان کی آمدنی معقول کر دی جائے اور ان کو ہر وہ فیسلٹی دی جائے جو باقی گورنمنٹ کے ملازمین کو میسر ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ویسے ہی کم ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں ان کے رویے میں چینج آ جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ رات کی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی وہ ملازم ہوتے ہیں، کسی ٹائم بھی بلا لیا جاتا ہے، ابھی کوئی کام سے آئے اور دوسری طرف بھیج دیا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ تو الٹا نقصان ہو رہا ہے۔
تو اس لیے ان کے محکمے میں ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر صرف اسی کو ہم ٹھیک کر لیں تو باقی سمجھے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو ان کو پسند آئی ہوگی جن کے لیے میں نے بنائی ہے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔